السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز وجل آج ہم سورۃ الاحقاف کے رکوع نمبر 3 اور 4 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم تنوین، دو زبر دو زیر پیش کو تنوین کہتے ہیں، اس تنوین کو وقف کی حالت میں کیسے پڑھتے ہیں اس بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 21 سے آج کا سبق ہم سٹارٹ کریں گے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، را ساکن سے پہلے کاف پر پیش ہے تو را کو پورے موٹا پڑھیں گے۔ الف اپنے ما قبل حرف کے تابع ہوتا ہے تو الف سے پہلے خا حرف مستعلیہ میں سے پر حرف ہے تو الف کو بھی پر ہی پڑھا جائے گا۔ الف سے پہلے عین پر زبر تو الف مدہ کے بعد دال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور دو زیر کی تنوین کو وقف کی حالت میں ساکن کریں گے، اور جب دو زیر کی تنوین کو وقف کی حالت میں ساکن کریں گے تو دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر ہم قلقلہ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد خا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ واؤ سے پہلے دال پر پیش تو واؤ مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے والے لام پر زبر ہے تو اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ ہر لام کو ہر حالت میں باریک ہی پڑھیں گے۔ من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے نون مشدد کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ کمنٹ کر کے ہمیں رہنمائی دیجیے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، حمزہ ساکن ہے تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ واؤ ساکن سے پہلے لام پر پیش ہے تو واؤ مدہ، الف سے پہلے قاف پر زبر ہے تو الف مدہ، ان کو ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ الف مدہ کو وقف کی حالت میں تبدیل نہیں کریں گے بلکہ ایک الف 2 حرکات کے برابر ہی کھینچ کر پڑھیں گے۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانے کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد تا بھی حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانے کر کے پڑھیں گے۔ صاد اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو ان کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔
اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ عز وجل جدید نورانی قاعدہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے فیمیل سٹاف اور میل اسٹوڈنٹس کے لیے میل سٹاف موجود ہے۔ اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ الکریم بہت ہی عمدہ انداز میں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا۔ قال انما العلم عند اللہ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے حمزہ پر پیش ہے تو را کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنے کر کے پڑھیں گے۔ دو زبر کی تنوین کے بعد تا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ دو پیش کی تنوین کو وقف کی حالت میں ساکن کر کے پڑھیں گے، کھڑی زیر کو بھی وقف کی حالت میں ساکن کر کے ہی پڑھیں گے۔ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اگر آپ فیس بک انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ عز وجل جدید قرآن قاعدہ کے نام سے ہمارا فیس بک پیج اور انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے، وزٹ کریں، لائک کریں، فالو کریں، وہاں پر بھی قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا۔ نیکی آپ کو آگے بڑھائیے تاکہ یہ علم صدقہ جاریہ بن جائے۔ تمام دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ آیت نمبر 26 پر سورۃ الاحقاف کے 3 رکوع کمپلیٹ ہوئے۔ اب آیت نمبر 27 سے ہم رکوع نمبر 4 سٹارٹ کریں گے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً۔ بولتا کو وقف کی حالت میں ہاں ساکن سے تبدیل کر کے پڑھیں گے، خواہ اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ۔ نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو، اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ کمنٹ کے ذریعے اپنی دعائیں بھیجیے، شاید یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہو۔ اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى۔ کھڑی زبر کو وقف کی حالت میں تبدیل نہیں کریں گے بلکہ ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 35 پر سورۃ الاحقاف کے 4 رکوع اور سورۃ الاحقاف کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔